اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ یہ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے۔ میرے عزیز، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا پر ہے، لیکن آج دور حاضر میں ان کفار و مشرکین کی طرح مسلمانوں کے اندر یہ چیز نمایاں ہو چکی ہے، اللہ اکبر، کہ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو اس کے اوپر عجیب سا منہ بنا لیتے ہیں، یا دل اتر جاتا ہے، من پھیکا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ نشانی کفار و مشرکین کی رہی ہے کہ جب جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور ان کو خوشخبری سنائی گئی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اللہ اکبر، تو وہ خوش نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے چہروں کو بگاڑ لیا، اور چہروں کو بگاڑنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے چہروں کو چھپاتے پھرتے اس ڈر سے کہ معاشرے میں اب میرے نام کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کا اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا ہی ایمان ہے، ضروری ہے۔ جب تک یقین کامل رب کی ذات پر نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے دے، اس میں بندے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے فیصلے کی بات ہے، وہ جس طرح نواز دے۔ اور بیٹیاں جس کو رب عطا فرماتا ہے، الحمدللہ، یاد رکھیں، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے یہاں چھم چھم اترتی ہیں، گویا رب العالمین اپنی رحمت سے اس شخص کو نواز دیتا ہے۔ اور یہاں پر سب سے خوبصورت بات یہ فرمائی، جس سے رب راضی ہوتا ہے اللہ پاک اس کو پہلی بیٹی بھی عطا فرماتا ہے، جس سے رب خوش ہوتا ہے اللہ پاک اس کو بیٹی کی رحمت سے نوازتا ہے، بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔ میرے عزیز، ہم یہ چیزیں اپنے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں، ہم ایک دوسرے کے درمیان ایسی اچھی باتوں کو پھیلائیں کہ کبھی بھی کہیں بھی ایسا معاملہ درپیش ہو فوراً ان کو ایسی باتیں سمجھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بیٹی یا 3 بیٹی یا 2 بیٹی یا اس سے زائد بیٹیوں کی پرورش کی اچھے طریقے سے، اور پرورش کرنے کے بعد اچھی جگہ، نیک جگہ، ایمان والے کے یہاں نکاح کر دیا، اللہ رب العزت اس کو اس کے عوض محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس کے عوض میں محمد اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جس کی ضمانت رب العالمین کے محبوب لے لیں جنتی ہونے کی، جنت عطا فرمانے کی، میرا عزیز، پھر اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں اس چیز کو کہ یہ واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے کہ ایک شخص کے یہاں تقریباً 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب بیٹیاں ہوتی ہیں تو بیٹے کی بھی تمنا ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ زیادہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے یہاں 6 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، اب یہ اتنا پریشان کہ اگر اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے بھی طلاق دے دوں گا، اور اس بچی کو بھی تیرے ساتھ یہاں سے بھیج دوں گا، دفع کر دوں گا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی اس لمحے میں کہ جس لمحے میں اس کی بیوی حاملہ ہے، ان لمحات کے درمیان کہ جن لمحات میں اس کی بیوی حمل سے گزر رہی ہے، امید سے ہے، اس کو لگا ہوا ہے کہ اب ہونے والا جو بچہ ہو وہ بیٹا ہو، بیٹی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح باتیں کر کر کے اپنی بیوی سے کہ اب کی بار بیٹا ہی ہونا چاہیے، بیوی کہتی کہ میرے شوہر جان، میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بہت سے جب ان پڑھ ہوتے ہیں، علم سے ناشنا ہوتے ہیں، تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر، اس نے اپنی بیوی سے تمام طرح کی باتیں کہیں، اور کہنے کے بعد وہ سو گیا بستر پر جا کے۔ اللہ اکبر۔ رات کو خواب آتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ قیامت کا منظر لگا ہوا ہے، قیامت برپا ہے، فیصلے ہو رہے ہیں۔ وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ میرے حق میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اب جیسی جہنم کے پہلے دروازے کی طرف فرشتے اس کو لے جاتے ہیں، وہاں پر اس کی پہلی بیٹی نظر آ جاتی ہے۔ فرشتوں سے یہ بچی، یہ لڑکی، اس کی بیٹی ضد کرنے لگ جاتی ہے کہ اے اللہ کی نوری مخلوق ہے فرشتوں، میں اپنے بابا کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اب اسی طرح دوسرے دروازے پر لایا گیا اس کو، دوسرے دروازے پر دوسری بیٹی، اس نے بھی یہی کہا، تیسرے دروازے پر تیسری بیٹی، تیسرے نے بھی یہی کہا، حتیٰ کہ 6 دروازوں پر لے گئے، اور 6 دروازوں پر بیٹیاں کھڑی ہوئی اسی چیز کو کہہ رہی ہیں کہ اے فرشتوں، ہم اپنے بابا جان کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہڑبڑا کر اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے میری زوجہ محترمہ، جو مجھ سے کہیں سنی ہوئی ہے میں اس کے لیے پہلے تو معافی چاہتا ہوں، اور میں اب کی بار بھی بیٹی چاہتا ہوں، مجھے اللہ رب العزت اس بار بھی بیٹی عطا فرمائے، میں یہ تمنا رکھتا ہوں۔ اب اس کی بیوی اس معاملے کو دیکھ کر حیران پریشان کہ یہ رات کس طرح باتیں کر کے مجھ سے سوئے، صبح ہی اٹھتے یہ معاملہ مجھ سے کر رہے ہیں۔
कि अब की बार मुझे बेटा नहीं बेटी ही चाहिए। अल्लाह अकबर। क्यों? क्योंकि जहन्नम के जो 7 दरवाजे हैं, 6 दरवाजों पर अल्लाह अकबर बेटियों ने इसको रोक लिया और 7वें दरवाजा अभी खाली था। इतने ये डर कर हड़बड़ा कर इसकी आंख खुल गई और जैसी आंख खुली इसने सीधा अपनी बीवी से जाकर कहा कि ऐ मेरी ज़ौजा, अब की बार मुझे बेटा नहीं बल्कि बेटी चाहिए। अब बीवी ने जब इससे मामला पूछा तो इसने कहा कि मेरे साथ मामला यूं दरपेश आया, रात को मैं सोया तो इस तरह का ख्वाब मेरे आंखों के सामने था। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीज, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बेटियां जहन्नम से आड़ होती हैं। इनकी ऐसी परवरिश करो शरीयत के दायरे में रहकर कि ये क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान या तुम्हारा दामन न पकड़े कि तुमने हमारी ऐसी परवरिश की ही नहीं थी कि हम अच्छा बन सकें, अच्छी बन सकें। तुमने हमें ऐसा पाला ही नहीं था कि जिसकी वजह से हम शरीयत पर अमल कर पाते। अपनी बच्चियों की परवरिश ऐसे करो कि वो क़यामत के दिन भी जब तुम्हें देखें तो रब की बारगाह में दामन फैलाकर फरियाद पेश करें, ऐ परवरदिगार, मेरे बाबा जान की तू मग़फ़िरत फरमा, मेरे बाबा जान की तू बख्शिश फरमा। ये कब होगा? जब हम अपनी बच्चियों की परवरिश शरीयत के एतबार से करेंगे। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए हुक्म फरमाया, अगर हम उसी तरीके से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, हम अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र करेंगे, जिस तरह हम दुनिया के एतबार से उनकी फिक्र करते हैं, इसी तरह अगर हम अपने बच्चों की काश आखिरत के मामले में फिक्र करने लग जाएं तो मेरे अजीज, दुनिया तो कट जाएगी। चंद लम्हे यहाँ पर अता किए गए, वो भी एक आजमाइश के तौर पर। क़यामत का मंजर बड़ा पुरखतर होगा। उसको कैसे काटा जाएगा, उसको किस तरह बसर किया जाएगा, मेरे अजीज, हमें उसके बारे में पहले सोचना है। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान है कि कब्र में उठना भी बरहक और हश्र में उठना भी बरहक, फैसला होना भी बरहक और जहन्नम दोज़ख भी बरहक। यानी तमाम चीज़ों पर हम सबका ईमान है। जब हमारा ईमान ये है कि क़यामत के दिन फैसला होना है, तो मेरे अजीज, हम अपनी भी और अपने बच्चों की भी ऐसी परवरिश करें कि वो दोनों जहां में कामयाब हो जाएं। कोशिश आप करें और कामयाबी देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है।